شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بے مثال حکومت اور سلطنت حاصل تھی دوستو کہ صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات اور ہوا پر بھی ان کی حکومت تھی، مگر ان سب سامانوں کے باوجود موت سے ان کو بھی نجات نہ تھی، اور یہ موت تو مقررہ وقت پر آتی تھی۔ قصہ کچھ یوں میرے پیارو کہ بیت المقدس کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی، اور ملک شام میں جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ گاڑا گیا تھا ٹھیک اسی جگہ حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد رکھی، مگر عمارت پوری ہونے سے قبل ہی حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا، اور آپ نے اپنے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس عمارت کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کی جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ جنات کی طبیعت میں سرکشی غالب تھی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے خوف سے جنات کام کرتے تھے۔ ان کی وفات کا جنات کو علم ہو جائے تو فوراً کام چھوڑ بیٹھیں اور تعمیر رک جائے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کا وقت بھی قریب آ گیا اور عمارت مکمل نہ ہو سکی، تو آپ نے یہ دعا مانگی کہ الہی میری موت جنوں کی جماعت پر ظاہر نہ ہونے پائے، تاکہ وہ برابر عمارت کی تکمیل میں مصروف رہیں اور ان سبوں کو علم غیب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی باطل ٹھہر جائے۔ یہ دعا مانگ کر آپ محراب میں داخل ہو گئے اور اپنی عادت کے مطابق اپنی لاٹھی ٹھیک کر کے عبادت میں کھڑے ہو گئے، اور اسی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ مگر جن یہ سمجھ کر کہ آپ زندہ کھڑے ہوئے ہیں برابر کام میں مصروف رہے، اور عرصہ دراز تک آپ کا اس حالت میں رہنا جنوں کے گروہ کے لیے کچھ باعث حیرت اس لیے نہیں ہوا کہ وہ بارہا دیکھ چکے تھے کہ آپ ایک ماہ بلکہ کبھی کبھی 2 ماہ برابر عبادت میں کھڑے رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ باحکم الہی دیمک نے آپ کے عصا کو کھا لیا، اور عصا گر جانے سے آپ کا جسم مبارک زمین پر آ گیا، اور اس وقت جنوں کی جماعت اور تمام انسانوں کو پتہ چلا کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے۔ میرے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، پھر جب ہم نے ان حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا حکم بھیجا تو جنوں کو ان کی موت دیمک ہی نے بتائی جو ان کے عصا کو کھا رہی تھی۔ پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے تو جنہ کی حقیقت کھل گئی۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو وہ اس ذلت کے عذاب میں اتنی دیر تک نہ پڑے رہتے۔ مکرم قارئین کرام، یہ واقعہ آپ نے 12 دفعہ پہلے بھی مطالعہ یا سماعت فرمایا ہوگا، لیکن آج اس حقیر فقیر کا یہ واقعہ آپ کے گوش گزار کرنے کا فقط مقصد یہ ہے کہ ہم میں بہت سارے دوست ایسے بھی ہیں جو جنوں کو کسی بزرگ کے پاس پاتے ہیں، اور وہ بزرگ انہیں کہتے ہیں کہ میں اپنے قید کردہ جن سے تمہارے بارے میں یہ اور وہ پتہ کروا کر بتاؤں گا۔ تو میرے دوست، اس واقعہ سے ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جن غیب کا علم نہیں رکھتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب تک میرا پیغام پہنچ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بامشکل 1 لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس 1 لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ شکریہ۔